پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے. وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے. 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا. ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ. یہ کس کے ہاتھوں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار. حکومت ناکام. دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں، عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے. خوش ہوتے ہیں IMF نے نیا قسط جاری کر دیا. نیا قسط 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا کروڑ 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے. لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی. پھر ذرا حساب لگائیں. جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. معیشت کی کیا صورتحال رکھتی؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے. امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے. ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا. میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتی تھی کہ آپ نہ جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر ختم ہو گئے. خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں. جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. آپریشنز ہوئے، طالبان کا خاتمہ کر دیا، دہشت گرد ختم ہو گئے. آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا. تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا؟ مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا. کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے. کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہیں؟ ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے. تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت. بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکل آتی ہے. امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز تو خیانت ہی خیانت ہوتا ہے. شہادت میں صداقت ہوتی ہے، جب بکسا کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت مری پڑی ہوتی ہے. اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائیں کہاں ہم کھڑے ہیں. باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا. وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس میں افغانی نیشنل بھی ہیں. بالکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے. ان سے کوتاہی ہوئی.
کہ انہوں نے اپنے سرحد پر ان کو کنٹرول نہیں کیا، لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کی اور مجھ پر حملہ کر دیا؟ کیسے آیا اور باجوڑ میں نے 80 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں ایک ہی جلسے میں؟ یہ تلخ واقعات، کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا۔ دہشت گردی اس کی ضرورت ہے، اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا